وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64 سے 66 حصہ دوم 21-91 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع توحید کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. کہہ دو کہ اے نادانو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. ان سے کہو کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، لہذا تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. دیکھیں، یہ 3 آیات ہیں، بہت ہی اہم آیت ہیں، اور نہایت میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان آیات کو سمجھتے نہیں ہیں. عبادت کا لفظ آیا ہے اس 3 آیات میں 2 مرتبہ، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ یعنی شرک کا لفظ آیا ہے، لئن اشرکتا. تو اور یہ توحید اور شرک، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک دونوں کی ضد ہیں. اگر شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی، اور توحید اگر ہوگی
تو وہاں شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ مشرکانہ روش اپنا لی ہے اس نے۔ اللہ کی بندگی کے معنی ہم نے محدود کر دیے ہیں، چند ایک کام کو ہم عبادات قرار دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھیں، خود بھی سمجھیں اور لوگوں کی بتائیں۔ دیکھیں توحید یعنی صرف توحید کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی توحید کے قائل ہو کر اگر ہم زندگی گزاریں اور توحید کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر اسی کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اور اگر شرک آ گیا زندگی میں، دیکھیں شرک ایک روش کا نام ہے، ایک خیال ہے، ایک روش ہے، ایک عمل کا نام ہے۔ اس کی بھی میں اللہ کی عطا سے میں آپ کو بات کروں گا، لیکن میں پہلے توحید کی بات کروں کہ توحید ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یہ کائنات تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے۔ آپ اس بات کے یہ ایک بہت ہماری نظر میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا بھی بڑا کام ہے یا چھوٹا کام ہے اس سے میں نہیں کر رہا، ہمارے لیے یہ یعنی ہماری نظر میں ہماری عقل کے مطابق ایک بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا کام، بہت زیادہ وسائل۔ اللہ کے لیے تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو دیکھیں یہ کائنات ہمارے لیے سجائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم انسان خلاصہ کائنات ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں۔ انسان سمندر کی تہہ میں بھی جا رہا ہے، ہوا کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہے، پھر انسان ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں، سورج اور بیرونی فضا تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، لیکن آپ زمین میں اپنی نعمتیں دیکھیں، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں یعنی موت بھی دے رہا ہے اور زندگی بھی دے رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نہیں تھا اور اب پھر میں جسم میرا فنا ہونے والا ہے، یعنی میں جانے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے داڑھی سفید ہے نا میری، 66 سال عمر ہے میری، اب میں جانے والا ہوں۔ یہ جتنی بھی عمر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس لیے تو نہیں دی کہ بس میں دنیا میں آ کے دنیا میں محو ہو جاؤں، اللہ نے مجھے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے تاکہ میں زندگی اللہ کو یاد رکھ کر گزاروں۔ ہم تو زندگی اللہ کو بھول کر گزار رہے ہیں۔ بہت ہی دیکھیں افسوس سے میں یہ بات کہوں، آج مسلمان اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دنیا یاد ہے، یہ خیال دنیا میں محو ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر چیز کے ہم نے غلط معنی لیے ہوئے یا محدود ہیں، تسبیح اور انگلیاں اور کاؤنٹر اور زبان سے تسبیحات، یہ اللہ کا ذکر، یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی ذکر کا، وہ میں وضاحت کر بھی چکا ہوں۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ جینا مرنا آپ کا اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر اور راستے پہ چلنے کے طریقے پر۔ تو اگر ایسا ہے
کہ آپ کو آپ اپنی حقیقت پہچان گئے ہوں کہ میں تو ایک روح ہوں، میں تو جسم نہیں ہوں. پھر آپ کا یہ بھی یقین آ گیا کہ بھئی اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ بھی ایک یقین ہے. ہمارے سارے یقین نہیں ہیں، یعنی جو میں بیان کروں یہ کسی بات میں ہمارا یقین، اول تو ہمارے ظاہر پر یقین نہیں ہے، پھر ہمیں یقین ہے کہ یعنی ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، اصل کامیابی تو دنیا کی ہے ہماری نظر میں. تو دیکھیں ایک بہت ہی بہت ہی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ دنیا مقصود نہیں ہے ہمارا. ہم تو سب دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، پھر اپنے جو بھی آپ کے رعایا ہیں، بال بچے جو بھی ہیں، آپ نے ان کا بھی رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے. بہرحال میں توحید کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں سمجھے اس بات کو. اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا تھا. اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، کہ میری منزل تو اللہ ہے. پھر آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ منزل کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم قرآن میں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں ذکر کی بات کروں، اللہ کی یاد. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. تو اللہ کی یاد میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اصل یاد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر. اور چلنا کیسے ہے؟ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر آپ نے یہ یقین، دیکھیں جب آپ کا یقین آ جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. دیکھیں یہ زبانی نہیں ہے، آپ زبان سے کہہ بھی دیں تو کیا ہو گیا، نہیں، عمل سے کہنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں یکسو ہوں، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف. میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، میں اللہ کا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تیاری کر کے جانا ہے، لہٰذا میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے اور میں یکسو ہوں، حنیف، یکسو. میں منافق نہیں ہوں، میرا رخ اللہ کی طرف ہے، دنیا میری منزل نہیں ہے. یہ یقین کی بات ہے سر، ہمارا یہ یقین نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں، اپنے یقین کو دیکھ لیں. ہمارا یقین ظاہر پر ہے. یہ 5,000 ہیں، یہ 50,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں. یہ عزت، جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول اور یہ اور وہ اور دولت، عزت، شہرت. آپ نے تو یہ مدعا بنا لیا ہے. زن، زر، زمین، آپ کی ترجیحات تو یہ ہیں. ساری جو کچہریوں میں لاکھوں مقدمات ہیں تو وہ تو اس کی بنیاد تو دنیا ہے، ظاہر ہے. آپ کا مسئلہ، آپ نے تو اپنے ظاہر کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے. ظاہر کے لیے آپ خفا بھی ہوتے ہیں، ظاہر کے لیے آپ خوش بھی ہوتے ہیں، اور آپ جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور اب آپ قتل بھی کرتے ہیں، اور آپ جو بھی ہے آپ کرتے ہیں. فرعونیت ہے ہم میں، ہمارے یعنی ہمارے عمل سے فرعونیت معلوم ہوتی ہے. انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ہر انسان
آج کا ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ انا ولا غیری، میں ہوں، میری مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا اپنی مرضی کو، آپ کو غصہ آتا ہے کیوں؟ کہ بس آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مطالبہ کیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ابھی ہم نے پڑھا تھا، سورہ زمر کا مضمون ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اچھا بہرحال میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی یاد تو میں نے آپ کو کہہ دیا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کی زندگی موت اللہ کے لیے ہو، یکسو ہو آپ۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کی یاد کو بھول جائیں۔ ہم نے بلایا بھائی، دیکھیں ہماری ترجیحات دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہری ہمارا مدعا ہے، ہم سب ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ دیکھ لیں سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، پھر اسلام کے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کے لیے جی رہے ہیں۔ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک خاص مسلک کی، ہر ایک نے ایک خاص مسلک بنایا ہوا ہے اپنا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، تو وہ ان کو تو یقین ہی نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں دین میں بھی ہم ظاہر میں تقسیم ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ آج 18 مئی 2022 آج کی اطلاع ہے BBC پہ کہ آج ایک مدرسے سے ایک لڑکا فارغ التحصیل ہوا، درس نظامی کی ڈگری لے لی، اس نے ایک قادیانی نوجوان کو قتل کر دیا۔ یہ آج کی خبر ہے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ یعنی عالم بن گیا۔ چلیں قادیانی کی تو یعنی ان کا ارتداد تو ثابت ہے، لیکن یہ اجازت آپ کو کون دیتا ہے کہ آپ جس قادیانی کو دیکھیں اس کو قتل کر دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، اور قانون ہاتھ میں لے لیں، یہ تو قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیے ہی نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں۔ تو آج یعنی اب یہ دیکھیں درس نظامی 8 سال جتنے بھی لگتے ہیں، ایک بچہ اچھے طریقے سے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اور ذہن کیا بنتا ہے کہ میں نے قادیانی کو دیکھنا ہے اور اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ ویسی ایک بات کر رہا ہوں، یعنی تشدد اور انتہا پسندی، اس میں آپ حدود اللہ کا خیال کریں۔ کون سا دین اجازت دیتا ہے کہ آپ غیر مسلم کو دیکھتے ہی قتل کر دیں؟ کون سا دین؟ اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ میدان جنگ میں اجازت ہے، جنگ کے یعنی میدان جنگ میں اجازت ہے پھر، اور وہ یعنی قتال کا حکم تو آپ کا بڑا دے گا، حکمران دے گا۔ بہرحال یہ ویسے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر جو لڑکے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان میں تشدد پایا جاتا ہے۔ چلیں آپ نے قتل تو نہ کیا، لیکن آپ ایک فرقہ دوسرے پر گستاخ رسول کا حکم لگاتا ہے، کافر کا حکم لگاتا ہے، اور بدعتی کا حکم لگاتا ہے۔ ہر فرقہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، باہم دست و گریبان ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیوبندی کے مدرسے سے دیوبندی ہی عالم ہو کے نکلے گا،
بریلوی خیال کا نہیں ہوگا، وہ مخالف ہوگا بریلویت کا، اور بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کا مخالف ہوگا۔ اہل حدیث جو ہے ان سب کے مخالف ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ ایک تشدد ہے ہم میں پایا جاتا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی دانست میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات تو یہی ہے۔ دیکھیں یہ 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں 64 65 66 جو ہم، اس میں تو بندگی کی بات ہے، بندگی میں تفرقہ کہاں پہ ہے؟ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اللہ کی بندگی کرو، تو اللہ کی بندگی تو اللہ کی بندگی، اس میں تفرقہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں تشدد کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے عاجز بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، وکم من الشاکرین۔ بہرحال میں توحید کی بات کر رہا ہوں صاحب اکرام، بہت اہم آیات ہیں، اور میرا یعنی میں اللہ کی عطا سے آپ کو کچھ الفاظ دے رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں، یہ مضمون نہایت اہم ہے ہمارے لیے۔ اچھا میں نے ذکر الہی کی بات کی، میں اب بندگی کی بات کر رہا ہوں، توحید اور بندگی۔ اگر آپ توحید کے راستے پر ہیں تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر توحید کے اگر آپ نے قائل نہیں ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اگر توحید کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ تو پھر بندگی اور عبادت کو بھول جائیں، پھر آپ نفس کے بندے ہیں۔ دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں اس وقت صرف 2 گروہ ہیں، وہ جو بھی اپنے آپ کو کہیں، یا ایک تو حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر جو اللہ کے بندے ہیں، باقی جو بھی ہیں وہ حزب الشیطان ہیں۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن دیکھیں بندگی نہ ہو تو وہ پھر شرمندگی ہے۔ بندگی، وہ شاعر نے خوب طرح باندھی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اور بندگی نہ ہو تو پھر وہ شرمندگی ہے۔ دیکھیں میں قرآن سے آپ کو بات کر رہا ہوں، ایک تو میں نے حزب اللہ کی بات کی، اللہ کا لشکر، اللہ کے بندے، عباد اللہ وعباد الرحمن۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب، جن کا میں شاگرد ہوں، ادنا شاگرد، اور انہی کے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اور ان کی جو بھی صحبت میں میرا وقت گزرا ہے، یا انہوں نے ہمیں جو سکھایا ہے قرآن، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے، میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں بات، یا تو آپ حزب اللہ میں شامل ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ حزب الشیطان میں ہیں، یا تو آپ عباد الرحمن میں ہیں۔ ہاں وہ میں اپنے شیخ کی بات بتا رہا تھا، تو اکثر وہ پشتو کی ایک وہ ضرب المثل بیان کرتے تھے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہوتا ہے، اور نہ ہو تو پھر وہ شیطان کی صورت ہوتا ہے۔ اور یہ مضمون، یہ تو ضرب المثل کی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے کلام میں بات کہی ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا۔ میں نے ابھی اللہ کی یاد کا آپ کو بتایا نا، وہ مفہوم ذہن میں رکھیے گا۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، اس پر میں ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، فہو لہ قرین، اس کا ساتھی ہوتا ہے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے سیدھے راستے سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ آج سارے مسلمان اپنے آپ کو واقعی مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ایمان کا ہمارے اندر ایک ذرہ موجود نہیں ہے۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی نہیں کر رہا۔ ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں۔ دیکھیں، جب آپ توحید ہی کو نہ سمجھ پائیں، توحید کے مطلب کو نہ جانیں، کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہ جانیں، تو آپ اس کے تقاضوں کو کیا جانیں گے اور پھر اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ بالکل سادی سی بات ہے۔ ہم تو کلمہ طیبہ کا مطلب، حقیقی مطلب بھی نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، نہ اس کے تقاضے معلوم ہیں، اور اگر کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اپنی، مجھے نہ چھیڑو۔ ہر شخص ہر شخص داعی کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، بس میں تو جیسے لوگ اور زندگی گزار رہے ہیں تو میں اسی طرح زندگی گزاروں گا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سا مسئلہ ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اصل میں دیکھیں بات کیا ہے، ہمارا آخرت پر یقین ہے نہیں، نہ اللہ کے وجود کا احساس ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ یہ آیت آ رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، آیت نمبر 67 میں، کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو تو پہچانا ہی نہیں۔ تو ہم نے تو اللہ کی قدر کوئی نہیں کی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے اپنی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا اپنی انا کو، کس قدر حاوی ہے وہ آپ پر، عورت ہو یا مرد ہو۔ بیگم صاحبہ اگر ناراض ہو جائیں تو شوہر اگر ان کو منائیں بھی تو وہ مانتی تھوڑی ہیں، عام طور پہ وہ اپنے وقت پہ اپنے حساب سے بس وہ پھر مان جاتی ہیں، لیکن جب تک غصہ ہے، وہ انا حاوی ہے، یہ ہم پر شیطان اصل میں سوار ہوتا ہے کہ آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اللہ کے حکم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بات تو یہی ہے ساری۔ خیر دیکھیں، میں توحید کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں۔ توحید، کلمہ توحید، وہ ہم کہتے ہیں نا بچے، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ اب جو بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن کلمہ طیبہ تو ہے یہ، یعنی پاک کس کے؟ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے نا، کہ اللہ پاک ہے ہر شریک سے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے۔ اور دیکھیں، ہم لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، اس بات کو ذرا آپ غور سے سنیں، کہ ہم لوگ کلمہ توحید کے قائل ہیں ہی نہیں، عملی طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے تو دل میں بھی دنیا اور اعمال میں بھی دنیا۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے سارے فیصلے جو ہے ذاتی مفادات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ آپ نیکی، کسی کے ساتھ اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ یعنی پتہ ہے نا آپ کو، ہماری دیکھیں، جب آپ کی ترجیح جو ہے دنیا بن گئی تو پھر آپ دنیا کے بنیاد پر، ذاتی یعنی مٹیریل کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنا احتساب کریں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔